أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس دور پہ تھی نازا دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہم نے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، لیکن جو باتیں آج میں آپ سب کو بتاؤں گا، آپ جو سنیں گے انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے اور بہت سبق حاصل کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، انما الاعمال بالنیات، حدیث شریف کا مفہوم ہے، آیت نہیں، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم نیک کام کریں، جیسے کہ بالفرض نماز پڑھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہم فرض سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، تو اللہ پاک اس نماز کو قبول کرتا ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ یار فلاں شخص کیا کہے گا، یہ نماز نہیں پڑھتا، فلاں بندہ کیا کہے گا، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ یار وہ دیکھ رہا، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں، یعنی کہ ہماری نیت یہ ہے کہ اس بندے کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ نماز نہیں ہوتی، اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا کہ وہ نماز تو نے فلاں شخص کے لیے پڑھی تھی، اب جا کے اس سے اجر و ثواب لے، میرے پاس تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے میرے لیے پڑھی ہی نہیں تھی۔ تو وہ حدیث شریف کا ایسا صدقہ کرو کہ دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی کیا وجہ، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب صدقہ کرو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو چپ چاپ کرو، دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے کا مطلب اس حد تک، یعنی کہ ہم صدقہ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک صدقہ کیا کرو، جب ہمیں کوئی کہتے ہیں ہاں یار میں صدقہ کیا تھا، میں نے فلاں چیز دی تھی، میں نے فلاں بکرا ذبح کیا تھا، فلاں قربانی دی تھی، فلاں یہ چیز دی تھی، میں نے کیا تھا، یعنی کہ ہم اس کو دکھلاوا کر رہے ہیں کہ میں نے کیا تھا۔ اگر کیا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا، اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا ہو تو اللہ پاک اس کے بدلے آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ نہیں یار یہ بندہ مجھے کہے کہ واہ میں صدقہ دے رہا ہوں، میں یہ چیز دے رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ اس سے ہمارے نبی نے ہمیں بہت سخت روکا ہے کہ جو بھی کام کرو اس کے خاص رضا اللہ پاک کے لیے ہو، کسی بندے کے لیے نہ ہو۔ اب اس سے یہ بات بھی آ جاتی ہے، جب ہم کام کرنے جاتے ہیں، جس شخص کے پاس کام کرنے جاتے ہیں، شاپ میں جاتے ہیں یا کسی گھروں میں جاتے ہیں یا کسی دفتر میں جاتے ہیں، تو ہم جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں، تو جہاں یعنی حکومت کے اگر گورنمنٹ کا ملازم ہے، تو اگر گورنمنٹ کا ملازم ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے جو اس کے اوپر کام تجربہ کیا ہوا ہے، مطلب اس کے اوپر جو کنفرم یا کام آپ نے کرنا ہے تو وہ کام کرے، اس میں نہ مطلب وہ غلطی نہ کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں داغا بازی نہ کریں۔ اگر آپ کے ذمہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ کرو، کیونکہ اس کے آپ کو منتھلی حساب کتاب مل رہا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ اس کے لیے مطلب برقرار ہوئے ہو۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہو اور کام کسی اور پرائیویٹ کی طرف سے کر رہے ہو، پرائیویٹ کا کر رہے ہو، سرکاری ملازم اس کا کام نہیں کرے گورنمنٹ کا، تو آپ کی وہ تنخواہ حلال نہیں، حرام ہے۔ اور اگر ایک لقمہ بھی آپ کے مطلب
روزی میں ایک حرام آیا تو آپ کی ساری حرام ہو جائے گی، روزی ساری حرام ہو جائے گی۔ اتنا کوشش کیا کرو، جو کام کرو یا جہاں مزدوری کرنے گئے ہو تو آپ مزدوری اپنے دل کی لگن سے کرو۔ بے شک اس کی دیہڑی کم ہوتی ہے لیکن اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اکثر ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صرف 7-7 ہزار روپے میں پورا مہینہ گزار رہے ہیں اور وہ خوش ہیں، راضی ہیں، کوئی کسی سے طلب پکار نہیں کرتے۔ اور اکثر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کو 70-80 ہزار تنخواہ ہے لیکن وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پورا ہی نہیں ہوتا، ہم کہاں سے پورا کریں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی کام کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور دل کی لگن سے کیا کرو۔ اس سے آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے، جو بھی کام کرو خالص نیت اس کی ہو جس سے آپ طلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کچھ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، نہ کہ کسی اور کو دکھاوے کے لیے پڑھیں۔ اور اسی طرح جب عبادت کرو تو خصوصاً چپ چاپ بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس طرح اللہ پاک کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون پاگل کرنے لگے، یہ پاگل ہے، یہ ہر وقت لگا رہتا ہے، پاگل ہے۔ اس طرح مجنون بنو، یعنی کہ لوگ تمہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت گزار ہے، یہ فلانا بندہ بڑا نیک ہے، یہ تو تم دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر تمہاری اللہ پاک نے عزت رکھنی ہے تو اللہ پاک کے خزانوں میں کسی کی کمی نہیں ہے، وہ تمہاری وہ عزت رکھ دے گا کہ آپ کی سوچ و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ میری عزت کیسی بنی ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے جو بھی مانگو اللہ سے رو رو کے مانگو۔ خاص کر جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ تہجد کے ٹائم اکثر وہ آدھی سے زیادہ 100% دنیا، 90% دنیا سوئی پڑی ہوتی ہے، کوئی کدھر کوئی کس مگن میں پڑے۔ اس وقت اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہوتی ہے کیونکہ خاموشی ہوتی ہے، اللہ پاک تو سننے والا ہے۔ کہنے کا مطلب وہ وقت اللہ پاک خود کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگو کیا لینا چاہتے ہو، اور ہم آرام سے بستروں میں سوئے پڑے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ کون سا ٹائم گزر رہا ہے کون سا نہیں۔ یہ تو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے رو رو کے کہا کہ میری امت کی شکل نہ بگاڑنا، میری امت کے اوپر عذاب نہ ڈالنا۔ کیوں؟ کیونکہ میری امت ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول، اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، ورنہ ہم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں جنہوں نے جو بھی گناہ کیا اللہ پاک نے ان کو سزا دی، اور ایسے تب آپ اسے سن چکے ہوں گے، یعنی واقعات دیکھ چکے ہوں گے کہ کیسے ان کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ کسی کے اوپر پانی کا عذاب آیا ہوا ہے، کسی کو دانوں بیماریوں کی عذاب آیا ہوا ہے، کسی کو موڑے جیسے دانے وغیرہ جسم پہ نکل آتے ہیں اس کا عذاب آیا ہوا ہے، کسی کو کسی کو پتھر برسائے گئے ہیں، کہنے سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نبی لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہو۔ اللہ پاک کو یہ کبھی بھی نہ، وہ کہتے ہیں نا کہ یار نماز پڑھ لے، وہ کہتے ہیں میں اپنا حساب دے دوں گا، اتنا تسلی سے کہہ رہے جیسے کہ اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ ارے حساب کتاب کی تم سوچ بھی نہ رکھو، اگر اللہ پاک اپنے حساب کتاب پہ اگر آ گیا نا تو ہماری اتنی سی بھی نیکی کچھ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جو ہمیں ہر 3 ٹائم کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کھلا رہا ہے۔ لہٰذا آپ اس بات پر عمل ضرور کریے گا۔